بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي اسرى بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى صدق اللہ العظیم۔ آج کی میری گفتگو کا عنوان ہوگا بیت المقدس کے مناقب اور فضائل۔ ام المدائن، زہرۃ المدائن، عروس البلاد، شہروں کا شہر، یہ سب وہ نام ہیں جن کا اطلاق بیت المقدس پر اس کی عظمت اور شوکت کو ظاہر کرنے کے لیے کیا جاتا ہے، اور بلا شبہ بیت المقدس اسی شان و بان کا شہر ہے، اس لیے کہ اس کی آغوش میں انبیاء و مرسلین علیہم الصلاۃ نے نشو و نما پائی اور اپنی زندگی کے شب و روز گزارے۔ اس شہر کے زیر سایہ ہر فرقہ اور عقیدہ کے افراد، خاص کر مسلمانوں نے 1400 سال تک اسلامی مملکت کے تحت سکون اور اطمینان سے خوشحال زندگی گزاری۔ اسلام کی اہم حقیقتوں میں سے یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے انکار کی گنجائش نہیں ہے کہ اس شہر نے توحید و ایمان کی تکمیل کے وہ روح پرور لمحات دیکھے ہیں، جبکہ آغاز رسالت میں تقریباً 16-17 ماہ تک مدینہ منورہ میں اس کی جانب رخ کر کے نمازیں ادا کی گئیں۔ شب اسراء و معراج میں رسول کامل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقدس شہر میں انبیاء اور رسل علیہم السلام کی نماز کی امامت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو مسجد اقصی کی زیارت کے لیے بیت المقدس کی سفر کی تاکید و ترغیب دی۔ میرا نظریہ و عقیدہ ہے کہ بیت المقدس سے محبت اور تعلق اور اس کی حفاظت ہماری تمام مشکلات سے خلاصی کا ذریعہ ہے، اس اعتبار سے کہ مختلف ادوار میں مسلمانوں کے لیے بیت المقدس نے دشمنوں سے مقابلے کے وقت شہر پناہ کا کام دیا ہے، لیکن یہی شہر انبیاء بیت المقدس اس وقت اپنی طویل ترین تاریخ کے سبب بھیانک خطرے سے دوچار ہے، اس لیے کہ 1948 میں یہودیوں نے اس کے مغربی حصے پر قبضہ کر لیا تھا، پھر 1967 کی عرب اسرائیل جنگ کے بعد اس پر ایک طرح سے اپنا تسلط قائم کر لیا۔ اسی وجہ سے بیت المقدس اپنی زندگی کے خطرناک ترین حالات کا سامنا کر رہا ہے، کیونکہ اس مقدس شہر کی اسلامی ثقافت کو ختم کر کے مکمل طور پر اس کو یہودی رنگ و روپ دینے کا صہیونی منصوبہ بن چکا ہے۔ یہودی رنگ و روپ دینے کا منصوبہ اس بیت المقدس کو بنانے میں یہودیوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ مسلمان عرب باشندوں کو اس شہر سے بے دخل کرنے کی کوشش میں انتہائی ظالمانہ اور جابرانہ کارروائیاں شروع کر رکھی ہیں، بلکہ مسجد اقصی کے آس پاس اور اس کے نیچے ناجائز کھدائی کا سلسلہ جاری کر کے مسجد اقصی کی بقا کے لیے خطرہ پیدا کر دیا ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تعمیر کردہ ہیکل سلیمانی کی تلاش کا بہانہ بنا کر مسجد اقصی کی حرمت اور پاکیزگی کو پامال کر رہے ہیں۔ مسجد اقصی کے نیچے 16 لمبی سرنگیں کھودی جا چکی ہیں، اور یہ سب کام جاری ہے، بلکہ دن بدن ان کی درندگی اور بے رحمی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔
یہود تو بیت المقدس پر کنٹرول کو مستحکم کرنے اور مکمل طور پر اس کو یہودیت کا روپ دینے کے لیے پوری طاقت اور بے تحاشا دولت خرچ کر رہے ہیں، اور برابر بیت المقدس پر اپنا ناجائز حق کا اعلان کر رہے ہیں، جس کو پوری دنیا سن رہی ہے۔ مگر ان تمام تحریکوں، کارروائیوں، اعلانات اور اقدامات کے باوجود مسلمان کہاں ہیں؟ اپنے مقدس شہر کو غاصب یہودیوں سے آزاد کرانے میں ان کی کوششیں اور ان کے لیے اصرار و قربانی کس حد تک ہے؟ وہ بیت المقدس پر اپنے حق کا برملا اعلان کیوں نہیں کرتے؟ بین الاقوامی برادری کو مسلمانوں کے اس حق کو تسلیم کرنے پر رضامند کرنے کی ہماگیر تحریک کیوں نہیں چلاتے؟ یہودیت کے رنگ میں رنگنے اور صہیونی شناخت دینے کی اسرائیلی سرگرمی کے خلاف رائے عامہ کو ہموار کیوں نہیں کرتے؟ کوئی بھی مسلمان بیت المقدس کی آزادی اور حفاظت کی فکر سے غافل نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ بیت المقدس کے مسائل سے دلچسپی رکھنا مسلمانوں کے عقیدہ اور ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ بیت المقدس اپنی تخلیق میں شام و فلسطین کا حصہ ہے، اور یہ دونوں وہ پاکیزہ سرزمین ہیں جس میں اللہ تعالی نے دنیا والوں کے لیے وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ، اور ہم نے ان کو اور لوط علیہ السلام کو نجات دے کر اس سرزمین پر پہنچایا جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکت رکھی ہے۔ اسی بیت المقدس میں ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں بیت اللہ شریف کی تعمیر کرنے کے 40 سال بعد مسجد اقصی کی بنیاد رکھی تھی، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ زمین پر سب سے پہلے کون سی مسجد بنائی گئی؟ آپ نے ارشاد فرمایا مسجد حرام۔ میں نے کہا پھر کون سی مسجد بنائی گئی؟ ارشاد فرمایا مسجد اقصی۔ میں نے عرض کیا دونوں کی تعمیر کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 40 سال کا وقفہ تھا۔ مسجد اقصی ان 3 مساجد میں سے ایک ہے جن کی زیارت کی غرض سے سفر کرنے کی ترغیب اور اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو دی ہے۔ ان احادیث کی روشنی میں مسلمانوں کا بیت المقدس سے تعلق اسلامی عقیدے کا جز ہے، کیونکہ بیت المقدس وہ پاکیزہ بابرکت سرزمین ہے جس کو رب العالمین نے اپنے صالح بندوں کے لیے بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ۔ بیت المقدس ہمیشہ اسلامی مملکت کا ایک اہم جز رہا ہے، خواہ وہ سیدنا آدم علیہ السلام و حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا عہد امامت ہو، سیدنا داود اور سیدنا سلیمان علیہ السلام کا دور خلافت ہو، اور اسی طرح دوسرے انبیاء اور مرسلین علیہ السلام کے سنہرے ادوار رہے ہوں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اور یاد کرو اس وقت کو جب ابراہیم کو ان کے رب نے چند باتوں میں آزمایا تو ان کو پورا کر دکھایا۔ اللہ نے فرمایا اے ابراہیم میں تم لوگوں کو پیشوا بناؤں گا، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی امامت اس وقت سرزمین اقصی اور اللہ کے پرامن شہر حرم مکہ کے مسلمانوں کے لیے تھی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داود علیہ السلام سے فرمایا یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق۔ اے داود
میں تم کو زمین میں خلیفہ بناؤں گا، لہٰذا لوگوں کے لیے درمیان میں حق کے ساتھ فیصلہ کرنا۔ یعنی داؤد علیہ السلام زمین میں اللہ کے خلیفہ تھے اس اسلامی مملکت پر جس کا پایہ تخت بیت المقدس تھا۔ سرزمین بیت المقدس اور اس کے گرد و بیش کے علاقے کی جانب حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور حضرت لوط علیہ السلام نے ہجرت فرمائی تھی تاکہ اسلام کا پیغام ان علاقوں تک پہنچائیں، اور اسی بابرکت سرزمین پر بہت سے نبیوں اور رسولوں کی ولادت باسعادت ہوئی، جن میں حضرت ابراہیم کے صاحبزادگان حضرت اسماعیل و حضرت اسحاق، اور ان کے پوتے اور پرپوتے حضرت یعقوب و حضرت یوسف علیہ السلام اسی سرزمین پر پیدا ہوئے۔ ان پاکیزہ نفوس اور رسولوں اور نبیوں پر اللہ رب العزت کی جانب سے وحی الہی بھی نازل ہوتی رہی۔ ان سب فضائل اور خصائص کے علاوہ بیت المقدس کی بابرکت سرزمین بعثت کی سرزمین ہے، اسی پر محشر برپا ہوگا جیسا کہ حدیث رسول عربی ہے، اور اس کے باشندے اسلامی سرحدوں کی پاسبانی اور جہاد فی سبیل اللہ میں سرگرم رہیں گے، اور اسی بابرکت سرزمین میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا قرب قیامت میں نزول ہوگا، اور یہی وہ متبرک زمین ہے جس کی خاک میں کتنے سارے پاکیزہ اجسام محفوظ ہیں۔ انہی جسموں میں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جسد اطہر ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت ابراہیم بیت اللہ شریف کے حتیم میں آسودہ خاک ہیں۔ انہی مبارک مطہر اجساد میں حضرت یعقوب، حضرت یوسف اور حضرت موسیٰ اور دیگر جلیل القدر رسول علیہ السلام کے جسد اطہر ہیں۔ نہ جانے کتنے صحابہ کرام و تابعین و تبع تابعین رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ دوران جہاد فی سبیل اللہ ان خطوں کو اپنے پاکیزہ لہو سے سیراب کر چکے ہیں۔ انہی مجاہدین میں یگانہ روزگار افراد بھی تھے، اور یہی وہ سرزمین ہے جس کی آغوش میں بیٹھ کر امام ابو حامد غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی معرکۃ الآراء کتابیں تحریر فرمائیں، خاص کر احیاء العلوم فی الدین جیسی شہرۂ آفاق کتاب۔ اتنے فضائل اور مناقب رکھنے والی مسجد پر جب یہود کی طرف سے بربریت کا مظاہرہ ہوگا تو مسلمانوں کا خون تو کھولے گا، اور جب اہل ایمان کی غیرت جاگ جاتی ہے تو وہ آخری منزل تک جا کر ہی دم لیتا ہے۔ انشاءاللہ اب بھی ایسا ہوگا۔ اللہ